بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تدریب النحو صفحہ نمبر 38 کھولیں۔ تمیز ہم نے پڑھ لیا تعلیم النحو میں، اب ہم اس تمیز کی مشق کریں گے۔ یہاں لکھا ہے مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب اور ترجمہ کریں، نیز تمام جملوں میں تمیز کی نشاندہی کریں۔ تو تمیز ایک ہوتی ہے مفرد سے، اور ایک ہوتی ہے اسم سے مفرد سے، اور ایک ہوتی ہے نسبت سے تمیز، ٹھیک ہے۔ پھر جو تمیز مفرد سے ہوتی ہے وہ مقدار سے ہوتی ہے اور غیر مقدار سے ہوتی ہے۔ پھر جو مقدار سے ہوتی ہے وہ کبھی وزن سے ہوتی ہے، کبھی کیل سے ہوتی ہے، کبھی مساحت سے ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہمیں مثال کو دیکھنا ہے، اور جو لفظ تمیز بن رہا ہے اس کو شناخت کرنا ہے اس کی، اور پھر یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ تمیز کی اقسام میں سے کس قسم میں شامل ہے۔ ما فی السماء قدر راحت سحابن، آسمان میں ہتھیلی کے بقدر کوئی بادل نہیں ہے۔ اس مثال میں صحابن تمیز ہے، قدر راحتن کا مطلب ہے ہتھیلی کے بقدر۔ اس میں ابہام تھا کہ ہتھیلی کے بقدر آسمان میں کیا چیز نہیں ہے، تو صحابن نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا کہ بادل مراد ہے، ہتھیلی کے بقدر آسمان میں بادل نہیں ہے۔ اور یہ مساحت کی مثال تھی، ہم نے یہ کتاب کے اندر بھی مثال پڑھی تھی۔ یہ مساحت کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کوئی پیمائشی برتن مقرر کرنا۔ میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں، جیسے ہتھیلی کو آپ نے ایک برتن کے طور پر لے لیا، مٹھی کو آپ نے ایک برتن کے طور پر لے لیا، اس کو مساحت کہتے ہیں۔ احسنت الی تس، اچھا اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ ما فی السماء قدر راحت سحابا، ما جو ہے وہ اس کے اندر نافیہ ہے۔ اب اس کو، یہ جو ما نافیہ ہوتا ہے یہ زائدہ بھی ہو سکتا ہے، ما مشابہ بلیسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم اس کو اگر ما مشابہ بلیسا شمار کریں تو موجوداً خبر محذوف نکلے گی۔ ما فی السماء قدر راحت صحاباً موجوداً خبر ہے، اور ما مشابہ بلیسا جو ہے وہ اپنی خبر کو نسب دیتا ہے۔ یہاں پر پھر ترکیب اس طرح ہوگی کہ قدر راحت مضاف مضاف الیہ مل کر ممیز، اور صحاباً اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر ما مشابہ بلیسا کا اسم، موجوداً شبہ فعل، فی السماء جار مجرور مل کر اس کا متعلق، شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر ما مشابہ بلیسا کی خبر، ما مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر ہم موجودن نکالیں، ما فی السماء قدر راحت صحاباً موجودن، تو اس صورت میں قدر راحت صحاباً یہ مبتدا بنے گا، ما نافیہ کہیں گے ما کو صرف، اور موجودن شبہ فعل اپنے متعلق فی السماء سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یوں کہا جائے گا کہ خبر جو ہے وہ مبتدا پر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے، اور جب خبر ظرف ہو تو مبتدا کو مؤخر اور خبر کو مقدم کرنا درست ہے، اور اس صورت میں مبتدا کا نکیرہ لانا بھی درست ہے۔ احسنت الی 19 قفیزا، میں نے 19 الی 19 فقیراً، قفیز نہیں فقیر ہے، میں نے 19 فقیروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، پورے گن کر، آخری رہ گیا تھا، پورا کفارہ ادا کر رہا تھا دو قسموں کا، تو 10 فقیروں کو بھی ساتھ بھلائی کرنی تھی، ان کو کھانا کھلانا تھا۔ احسنت فعل واحد متکلم کی ضمیر فاعل، الی حرف جر 19 ممیز، اور فقیراً اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر الی کا مجرور، جار مجرور مل کر احسنت فعل کا متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ جو فقیراً تمیز ہے یہ مفرد سے ہے، جو مفرد ہے وہ 19 ہے، اور یہ عدد ہے تو یہ مقدار ہے، مقداری تمیز ہے۔ ھذا خاتم حدیدن، یہ لوہے کی انگوٹھی ہے۔ ھذا مبتدا، خاتم حدیدن ممیز تمیز مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، حدیدن تمیز ہے اور یہ مفرد سے ہے اور غیر مقدار سے ہے۔ اشتریت 11 رمانا، میں نے 11 انار خریدے۔ اشتریت فعل واحد متکلم کی ضمیر فاعل، 11 ممیز، رمانا تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر یہ معاملات کر رہے ہیں، اس نے کہا تھا بیعتو اور اس نے کہا اشتریت 11 رمانا، ڈیل کر رہے ہیں، تو یہ عقود کے تحت شامل ہو کر جملہ انشائیہ بن جائے گا۔ عندک 30 کتابا، آپ کے پاس 30 کتابیں ہیں۔ عندک مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہے، ظرف ہے، اور اس کی خبر یہاں پر محذوف ہے مقدم، اور وہ کیا بنے گی؟ 30 کتابا کو مبتدا مانیں گے، 30 کتابیں ہیں، تو یہاں پر موجودتن، عندک 30 کتابا موجودتن خبر مقدم بنے گی، 30 کتابا مبتدا مؤخر، 30 ممیز، کتابا تمیز، ممیز تمیز مل کر مبتدا، اور یہ بھی عدد کے ساتھ، عدد سے تمیز ہے، عدد سے ابہام کو دور کرنے والی تمیز ہے۔ یوسف احسن التلامیذ ادبا، یوسف جو ہے وہ
تمام شاگردوں میں سب سے اچھا ہے ادب کرنے کے اعتبار سے۔ یوسف مبتدا، احسن مضاف، تلامیذ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر ممیز، ادباً تمیز، ممیز تمیز مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ادباً جو ہے وہ تمیز ہے، احسن کی احسن یوسف کی طرف احسن تلامیذ کی جو نسبت ہے، اس نسبت سے ابہام کو دور کرنے والی تمیز ہے۔ وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کو پھاڑ دیا نہروں کی شکل میں، نہروں کے اعتبار سے۔ عندی 20 درہمن، میرے پاس 20 درہم ہے۔ عندنا قفیز برن، ہمارے پاس ایک قفیز گندم ہے۔ قفیز کی تشریح پچھلے سبق میں نے بتا دی ہے۔ جاء 14 رجلا، 14 مرد آئے۔ انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں نے 11 ستاروں کو دیکھا۔ عندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل زیتون ہے۔ ملأ اللہ قلبک سرورا، اللہ نے آپ کے دل کو خوشی کے اعتبار سے بھر دیا، ٹھیک ہے۔ انت اعلی منزلا، آپ بہت بلند ہے مرتبے کے اعتبار سے۔ اشتریت 15 قلما، میں نے 15 پین خریدے۔ اشتعل الرأس الشیبہ، اشتعل الرأس الشیبہ، سر بڑھاپے کی سفیدی کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے۔ اس کا یہ ترجمہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، آسان ترجمہ قرآن میں، سر بڑھاپے کی سفیدی کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے۔ اشتعل فعل، الرأس اس کا فاعل ہے، اور شیبن جو ہے، اشتعل الرأس کا مطلب ہے سر بھڑک اٹھ گیا، بھڑک اٹھا، کس اعتبار سے؟ بڑھاپے کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر شیبن جو ہے وہ نسبت سے ابہام کو دور کرنے والی تمیز ہے۔ رأس کی طرف جو اشتعال کی نسبت ہے، وہ سر بھڑک اٹھا، کس اعتبار سے؟ بڑھاپے کے اعتبار سے۔ تو بڑھاپے کی، اس کو پھر محاورے میں یوں بولیں گے، بڑھاپے کی سفیدی کی وجہ سے سر بھڑک اٹھا۔ طاب زید نفسا، زید اچھا ہے نفس کے اعتبار سے۔ اب نفس کے لغت میں کئی سارے ترجمے ہیں، آپ اس میں سے کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور نفاست بھی کر سکتے ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، نفس پر قابو پانے والا ہونے کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، نفسانیت کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں۔ طاب زید نفسا، ذات کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، زید اپنی ذات کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔